جی رانا ثناءاللہ صاحب، پہلے بھی نے سنا اور ہم نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب بھی دیا۔ پہلے بھی تحریک انصاف نے کافی جلسے کیے، اگست کے مہینے میں بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم کوئی بہت بڑی تحریک چلائیں گے۔ اب انہوں نے 27 ستمبر کو پشاور میں جلسہ رکھا ہے جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، اور محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم شہباز شریف کی حکومت کو عوام کی طاقت سے ختم کر دیں گے، اور اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری ایک جو جنگ ہے وہ عمران خان صاحب کی جنگ ہے، ہائیبرڈ نظام کو ختم کرنا ہے۔ تو کیا لگ رہا ہے 27 ستمبر کو کیا ہوگا؟ نہیں، یہ عمران خان صاحب کو یہ جنگ بالکل سوٹ نہیں کرتی، نہ زیب دیتی ہے، کیونکہ وہ خود 4 سال ملک کو اسی نظام کے تحت چلاتے رہے ہیں، اور آگے بھی وہ اسی طرح حکومت حاصل کرنے اور ملک کا نظام چلانے کے جو ہے وہ خواہش مند ہیں، اور وہ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں بات کرنی چاہتا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں، اور ٹیبل پہ بیٹھ کے جو آفر یوم آزادی پہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ آئیں، بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، اور میثاق استحکام پاکستان کے اوپر پوری قوم متفق ہو۔ میثاق استحکام پاکستان، اور یہ مارکہ حق کی کامیابی کے بعد اور سعودی عرب کے ساتھ اس معاہدے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم اب اس فیز میں ہے کہ یو کین روٹ یور فیوچر یور سیلف، آپ اپنی قسمت خود لکھ سکتے ہیں اگر آپ ان اندرونی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے اختلافات کو اور بغض کو، اناد کو، نفرت کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اور پوری قوم جو ہے وہ سیاسی استحکام کے فارمولے پہ بھی، معاشی استحکام کے فارمولے پہ بھی، اور عسکری استحکام جو کہ ہم نے ثابت کیا پوری دنیا کو، اس کے فارمولے پہ بھی متفق ہو جائے، تو پاکستان آنے والے زیادہ یعنی لمبا عرصہ نہیں، 2-3 سال میں پاکستان اس یعنی جگہ پہ پہنچ سکتا ہے جو خواب ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ پاکستان بناتے ہوئے جو ہے نا وہ دیکھا تھا۔ تو ان خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے، اور اس میں اگر کوئی حائل ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، اور اگر کوئی جماعت حائل ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ اچھا جی، علی ظفر صاحب، آپ کی پارٹی اور کچھ دیگر تنظیمیں مل کر کل ایک اسلام آباد میں وکلا کنونشن بھی کر رہے ہیں، جس کو کہ شاید وکلا گول میز کانفرنس کا نام دیا گیا ہے، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آئے ڈائلاگ کریں، میثاق استحکام پاکستان کریں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی دیکھیں، ڈائلاگ کی بات اب میرا خیال ہے بڑی پرانی ہو گئی، یہ بہت بار اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور میں تو آج بھی عمران خان صاحب سے مل کے آیا ہوں ڈیالہ جیل میں، اور وہاں بڑا واضح پیغام انہوں نے دیا ہے، اور میں اس کو ایک وضاحت بھی کر دوں۔ ڈائلاگ اس حکومت کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا بڑا موقف بڑا واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں آئی، یہ الیکشنز کو چرا کے آئی ہے۔ تو اس لیے حکومت کے ساتھ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس نیت بھی نہیں۔ تو اختیار بھی نہیں ہے اور جینوئن نیت بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کی نیگوسیشن یا ڈائلاگ کرنے کی۔ تو میرا خیال ہے کہ میری نظر میں اس وقت ڈائلاگ کے دروازے بالکل بند ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ مستقبل میں کیا ہوتا ہے یہ نہ تو مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے۔ مستقبل میں ہو سکتا ہے اگر حکومت اپنی رخ تبدیل کرے اور حکومت ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجرز CBMs کرے، مثلا حکومت اگر کل کو اناؤنس کرتی ہے کہ جناب ہم جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کرتے ہیں، ہم جتنے جھوٹے مقدمے ہیں وہ نہیں بنائیں گے، ہم PTI کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنا جو آئینی حق ہے احتجاج کا وہ استعمال کریں گے، اور ایک ماحول بنتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ڈائلاگ بھی ہو سکتا ہے پھر بات چیت بھی ہو،
اور ہم میز پہ بیٹھ کے یعنی ڈسکس کہ اب بھی آپ کریں نے ڈائلاگ کی اور حل علی بھی ظفر ڈھونڈیں۔ صاحب آپ نے ڈائلاگ کی شرط رکھ دی ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی، یعنی کہ عمران خان کی رہائی۔ نہیں، عمران خان صاحب نے تو بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ مجھے رہائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اپنی قانونی جنگ لڑیں گے اور وہ لڑنے کو تیار ہیں، اس میں کسی قسم کی کنڈیشن نہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایسی ایک ایٹماسفیئر بنے، ایک ایسا ماحول بنے اور حکومت کے پاس یہ اگر ہے قوت کہ وہ ایسا ماحول بنا سکے، تو پھر ہو سکتا ہے مستقبل میں ڈائلاگ بھی ہو جائے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ مستقبل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کے دن ڈائلاگ کا دروازہ بند ہے۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب، دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ انہوں نے علی ظفر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی ہم ڈائلاگ اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آئی، وہ چوری کر کے آئی ہے۔ تو ان کی جو حکومت 2018 میں آئی تھی، یہ بیٹھے میرے ساتھ، میں ان کو ثابت کرتا ہوں، یہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آئی تھی، یہ بھی چوری کر کے آئی تھی، آر ٹی ایس بٹھا کے آئی تھی، 45 سیٹیں چوری کر کے آئی تھی۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کا جو معاملہ ہے یہ درست نہیں ہے، اور آج سے نہیں، یہ کافی عرصے سے نہیں ہے، اور اس کو درست کنہوں نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے، بیٹھ کے کرنا ہے، اور اس کا کوئی حل جو بھی ہے لا میں اور آئین میں، وہ کس نے کرنا ہے؟ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے، سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ اور اگر سیاستدان نہیں بیٹھ رہے تو پھر وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے۔ 2018 میں ان کی حکومت بھی چوری سے آئی تھی، صحیح نہیں آئی تھی، تو ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ 2024 میں آپ کی حکومت بھی غلط آئی ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ مان جائیں کہ 2018 میں بھی ہم غلط آئے تھے اور اس کے بعد پھر 2024 میں بات کریں تو پھر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے نا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے، اور کسی نے اگر کیا ہے تو وہ غلط ہے۔ ویسے تو 2013 کے الیکشن پہ بھی اعتراض تھا، 2007 کے بھی وہ پر اعتراض تھا، 97 پہ بھی اعتراض تھا، اور جو 90 میں، یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو درست کرنا ہے، کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ بیٹھ کے کریں گے، ڈائلاگ کے ذریعے سے کریں گے۔ آگے دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جو آفر وزیر اعظم پاکستان نے کی ہے، یہ آفر اسی بیان کا تسلسل ہے جو اکتوبر 2023 میں میاں نواز شریف نے مینار پاکستان پہ پوری قوم کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ اس ملک کو اگر آپ نے صحیح راستے پہ لانا ہے تو سب سر جوڑ کے بیٹھے۔ انہوں نے اس میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو، نہ جوڈیشری کو، نہ پولیٹیکل پارٹیز کو، نہ پی ٹی آئی کو، کسی کو بھی باہر نہیں رکھا تھا۔ تو اب جب وزیر اعظم نے اس دن آفر کی ہے، ساری عسکری قیادت تو ساتھ بیٹھی تھی، تو پھر اختیارات کی بات جو ہے وہ کہاں پہ رہ گئی؟ اب تیسری بات انہوں نے کی ہے کہ جی ہمیں ہمارے سیاسی قیدی بھی رہا کر دیں، ہمارے آئینی اور جو ہے وہ سارے حقوق دیں۔ بھئی آپ آئین کے اندر آئیں نا، آئین اور قانون کی پابندی کریں، آپ اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلانے کی طرف آئیں، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ آپ تو بیٹھے ہیں انارکی پھیلانے کے لیے، آپ تو بیٹھے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے، آپ مثالیں دیتے ہیں نیپال کی، آپ مثالیں دیتے ہیں بنگلہ دیش کی، اور اس کے بعد ہمیں کہتے ہیں کہ نیپال اور بنگلہ دیش کی مثالیں دیتے ہیں، بالکل اچھا بالکل دیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے ہمیں آئینی اور قانونی حق دیں۔ وہ بھئی آپ سیاسی جدوجہد تو آپ کر ہی نہیں، لیکن رانا صاحب جب بنگلہ دیش میں تبدیلی آئی، حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف عوام نے تحریک چلا کے اس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، تو یہاں پہ آپ سب نے اس کو اپریشیٹ کیا تھا۔ کس نے؟ ہماری حکومت نے اپریشیٹ کیا، سب پارٹیوں نے اپریشیٹ کیا کہ انقلاب آ گیا جی بنگلہ دیش میں۔ اسی طرح نیپال میں نہیں تو پھر نہیں، سن لیں دیکھیں، دو ہی طریقے ہیں تبدیلی لانے کے۔ ایک پرامن طریقہ ہے، سیاسی طریقہ ہے، تھرو ڈائلاگ ہے اور آن دی ٹیبل ہے۔ دوسرا طریقہ ہے فساد اور انارکی اور فتنہ، اور اس کے ذریعے سے جہاں جہاں پہ بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، کہ بنگلہ دیش میں آ گئی ہے جمہوریت، بنگلہ دیش میں ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن مل گیا ہے، نہیں ملا، تو یہاں جہاں پہ بھی یہ کوشش ہوئی ہے معاملات کسی اور طرف چلے گئے اور ملک ٹوٹے ہیں۔ اس کی جو ہے وہ
تازہ ترین مثال جو ہے وہ شام کی آپ لے لیں کہ شام میں فساد کے ذریعے سے اور انارکی کے ذریعے سے تبدیلی تو لائی گئی ہے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس ملک کا لیکن حال ایک کیا ہے۔ فرق بھی ہے پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور نیپال میں اور بنگلہ دیش میں ایک ہی نسل کے لوگ ایک ہیں، ہی قوم ہے، زبان ایک بولتے ہی ہیں۔ ملک ہے، یہ فیڈریشن ہے۔ یہاں پہ بہت سی زبانیں بولنے والی بہت سی قومیتیں ہیں۔